ہاں سبھی کی رہنما ہے ہاشمی بزم فقہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین، امید ہے کہ آپ تمام حضرات بخیر ہوں گے۔ کچھ مصروفیات کی بنا پر ویڈیو کا سلسلہ موقوف ہو چکا تھا۔ انشاءاللہ پھر یہ سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ بلا کسی تفصیل کے سوالات کی طرف آتے ہیں۔ سوال کیا ہے کسی نے، دوران نماز چھینک کا جواب دینا کیسا ہے؟ کیا اس سے نماز فاسد ہو جائے گی؟ دیکھیے، بہتر تو یہ ہے کہ چھینک کا جواب دوران نماز نہ دیا جائے۔ نماز مکمل یکسوئی کے ساتھ ہونی چاہیے، یعنی اتنی یکسوئی کے ساتھ ہونی چاہیے، اتنی توجہ کے ساتھ نماز کی ادائیگی ہونی چاہیے کہ ہمیں نماز کے علاوہ کسی چیز کی فکر، کسی چیز کی طرف توجہ ہی نہ جائے، کسی اور چیز کا خیال ہی نہ آئے۔ اب ظاہر بات ہے، جو چھینک ہے وہ تو ایک غیر اختیاری ہے، وہ تو کوئی آدمی روک ہی نہیں سکتا۔ البتہ چھینک کا جواب دینا اختیاری ہے، وہ آپ کے اختیار میں ہے، دے بھی سکتے ہیں، نہیں بھی دے سکتے ہیں۔ اور اختیار وہاں ختم ہو جاتا ہے جہاں انسان اپنی اوپر اختیار ختم ہو جاتا ہے انسان کا، یعنی آپ نماز میں اس قدر مصروف ہو جائیں، اتنی یکسوئی کے ساتھ نماز پڑھیں کہ آپ کو چھینک کا جواب دینے کا بھی خیال ہی نہ آئے۔ البتہ اگر کوئی چھینک کا جواب دے ہی دیتا ہے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی، لیکن ہم بتا چکے ہیں کہ بہتر یہی ہے کہ چھینک آ جائے تو اس کا جواب نہ دیا جائے، یعنی الحمدللہ نہ کہا جائے۔ اگلا سوال کوئی دہلی سے ہیں، خالد پوچھ رہے ہیں کسی کے جھوٹا پانی پینا کیسا ہے؟ دیکھیے، بعض لوگ بڑی کراہت محسوس کرتے ہیں اس سلسلے میں کہ ہم اس کا جھوٹا پانی نہیں پئیں گے یا اس کا جھوٹا کھانا نہیں کھائیں گے۔ تو دیکھیے دوستو، ٹھیک نہیں ہے۔ انسان کا جھوٹا پاک ہے، چاہے پانی ہو چاہے کھانا ہو۔ اگر کوئی آدمی کھانا چھوڑ دیتا ہے یا اسی طرح کوئی پانی چھوڑ دیتا ہے، اگر آپ اس کو پی لیں تو بلا کراہت جائز ہے۔ البتہ وہ الگ مسئلہ ہے کہ آپ کا نفس، آپ کی طبیعت کراہت محسوس کر رہی ہے، لیکن شریعت اس میں کوئی کراہت محسوس نہیں کرتی۔ آپ بلا تکلف، بلا تأمل اور بلا کراہت جھوٹے پانی کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، اسی طرح جھوٹے کھانے کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ہاں، البتہ اگر کوئی شخص شراب وغیرہ کا عادی ہے، مسلمان ہے، غیر مسلم ہے، تو اس کے جھوٹے سے بچنا ہی بہتر ہے۔ اگلا سوال کیا ہے، دلشاد ہیں کوئی سنگاپور سے، پوچھ رہے ہیں سورہ فاتحہ قرآن کریم کا متن ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ دوستو، بالکل صحیح ہے۔ ہم دن میں کتنی ہی مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، تو در حقیقت ہم یہ پورا قرآن پڑھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں جو کچھ ہے وہ تمام قرآن کریم میں ہے، یا اس طرح کہہ دیجئے کہ جو قرآن کریم میں جتنا کچھ ہے وہ تمام کا تمام سورہ فاتحہ میں موجود ہے۔ سورہ فاتحہ در حقیقت اللہ تبارک تعالیٰ کی اجمالی گفتگو ہے، اور قرآن کریم تفصیلی گفتگو ہے۔ اگر ہم اس کی تفصیل میں جائیں گے تو بڑا ہی وقت درکار ہو جائے گا۔ ہم تفصیل میں نہیں جانا چاہتے، لیکن مختصر انداز میں سمجھیے کہ قرآن کریم کی یہ سورت یعنی سورہ فاتحہ متن کیسے ہے، قرآن کریم شرح کیسے ہے۔ دیکھو، اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کا حکم دیا ہر نماز میں پڑھنے کے لیے۔ سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے۔ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں ہوگی۔ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، یعنی سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں ہے۔
اب متن کیسے دیکھیں، سورہ فاتحہ میں جو مضامین ہیں وہ تمام مضامین قرآن کریم میں تفصیلی انداز میں موجود ہیں۔ مثلا اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد، دیکھیں سورہ فاتحہ کی جو آغاز ہو رہا ہے وہ کہاں سے ہو رہا ہے، کس چیز سے ہو رہا ہے، کس کلمے سے ہو رہا ہے، کس لفظ سے ہو رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالموں کا پروردگار ہے، یعنی مربی ہے، تربیت، تمام عالم اسی کے زیر تربیت میں ہیں۔ اب دیکھیں اس کی تفصیل میں اگر جائیں ہم، دیکھیے یہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اجمالی طور پر فرما دیا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، یعنی تربیت کر رہا ہے۔ اب آپ قرآن کریم کو جگہ جگہ آپ تفصیل کے ساتھ یہ موجود پائیں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے انسانوں کی کیسے تربیت کر رہا ہے، نباتات کی کیسے تربیت کر رہا ہے، حیوانات کی کیسے تربیت کر رہا ہے، یہ آپ قرآن کریم میں تفصیلی انداز میں پائیں گے۔ سورہ فاتحہ میں آگے کیا کہہ رہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ، الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ کی مختلف صفات کا ذکر ہے، غفور بھی کہا گیا ہے، ستار بھی کہا گیا ہے، بہت سے صفات کا اللہ تبارک تعالیٰ کی ذکر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان صفات کا حامل ہے۔ لیکن ان تمام صفات کے لیے ضروری ہے کہ رحمان اور رحیم کا ہونا، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کسی کو رزق دے رہا ہے، اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ کسی کے گناہوں کو معاف کر رہا ہے، اس کے لیے رحمت ضروری ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں رحمت پر مشتمل دونوں صیغوں کا ذکر کیا ہے، رحمان کا بھی، رحیم کا بھی۔ مالک یوم الدین، اللہ تبارک تعالیٰ جس طرح یوم جزا کا مالک ہے، یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے، دنیا کا بھی مالک ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے مالک یوم الدین کا ذکر بطور خاص اس لیے کیا ہے کہ در حقیقت دنیا دار العمل ہے، یہاں کچھ نہ کچھ انسان کی بھی چل جاتی ہے، کہیں نہ کہیں محکمہ ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کے علاوہ قیامت کے دن صرف اور صرف تمام معاملہ صرف اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوگا۔ والامر یومئذ للہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ دیکھیے آپ قرآن کریم میں جگہ جگہ آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ یہی حکم دے رہا ہے کہ صرف میری عبادت کرو، میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، اسی طرح مدد صرف مجھ سے طلب کرو، کسی اور سے مدد کے لیے دست دراز نہ کرو۔ تو دوستو آگے اہدنا الصراط المستقیم، اب صراط مستقیم کسے کہتے ہیں؟ قرآن کریم میں اس کی پوری وضاحت موجود ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ مت دکھا جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ لوگ تھے۔ اب گمراہ لوگ کون تھے اور جن پر تیرا غضب نازل ہوا وہ لوگ کون تھے؟ قرآن کریم میں تفصیل کے ساتھ پچھلی قوموں کا ذکر ہے، آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو تفصیلی انداز سے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے وہی اجمالی طور پر سورہ فاتحہ میں موجود ہے۔ بہرحال دوستو، ہم پہلے ہی کہہ چکے اگر تفصیل کے ساتھ ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے تو بہت وقت درکار ہے اس کے لیے۔ بس آپ اتنا ہی ذہن میں رکھیں کہ سورہ فاتحہ جو ہے قرآن کریم کا متن ہے اور پورا قرآن کریم اس کی شرح ہے، یا دوسرے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں سورہ فاتحہ اللہ تبارک تعالیٰ کی اجمالی گفتگو ہے اور قرآن کریم تفصیلی گفتگو ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر چند سوالات اور ان کے جوابات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔